ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی۔ عالمی خبریں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات بھی حملے کیے۔ ایرانی بندرگاہوں کے خلاف بحری ناکہ بندی بھی جاری۔ امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی، سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے مشیر کی وارننگ، کہا ایران بھی جنگ کے لیے مکمل تیار۔ چین میں لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد رہائشی عمارتیں ملبے میں دبی، 8 افراد ہلاک، درجنوں شہری لاپتہ۔ امریکہ کی آب و ہوا کینیڈا کی وجہ سے زہریلی ہوئی، ٹرمپ نے دی ٹیرف بڑھانے کی دھمکی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے 25 جولائی تک مالڈووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر، وزارت خارجہ نے بتائیں دورے کی تفصیلات۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ عباس عراقچی نے امریکی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی شہریوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا، آخری سانس تک وطن کا دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تینوں افراد بندر خمیر پل سے گزر رہے تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں نگرانی کے مراکز، فوجی لاجسٹک کی بنیادی ڈھانچے، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فورسز نے دیگر ذرائع کے علاوہ جنگی طیاروں، فضائی ڈرونز اور جنگی بحری جہازوں کا بھی استعمال کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سینٹکام کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایرانی بندرگاہوں کے خلاف بحری ناکہ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی۔ اگر امریکہ نے مزید 2 سے 3 روز جنگ اپنائی تو ایران بھی طبل جنگ بجا دے گا اور دشمن کی تباہی پر اتر آئے گا۔ سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ نے ایران میں مزید حملے کیے تو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جنگ میں دفاعی نہیں، جارحانہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ چند روز مزید حملے ہوئے تو مکمل جارحانہ آپریشن شروع ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں 5 نوجوان فٹ بال کھلاڑی خاص طور سے سوشل میڈیا کے اسٹار بتائے جا رہے ہیں۔ یہ 5 کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے دوران اپنی میدان میں کی گئی کارکردگی اور دلکش انداز کی بدولت سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز کی تعداد کو آسمان پر پہنچا دیا۔ کچھ پرانے ستارے پہلے ہی کافی مشہور تھے، لیکن اس بار کچھ نئے چہرے بھی وائرل ہو گئے ہیں۔ چین کے جنوب مشرقی شہر چونگقنگ میں جمعے کے روز لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 8 افراد ہلاک اور 34 لاپتہ ہو گئے۔ اس حادثے میں کئی رہائشی عمارتیں ملبے میں دب گئی، 1100 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق 10 افراد کو زندہ نکالا گیا، ان میں 2 افراد کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے سی ٹی وی نے بتایا کہ چٹانیں اور مٹی کے تودے ایک پہاڑی سے نیچے کھسک گئے، جس کی وجہ سے 10 سے زیادہ رہائشی عمارتیں ملبے میں دب گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے خلاف اپنی ٹیرف مہم میں اب جنگلوں کی آتش زدگی کا مسئلہ بھی شامل کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، کینیڈا اپنے جنگلات کی صحیح طریقے سے صفائی اور دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں آلودہ اور خطرناک آب و ہوا پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے اور بالکل ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ اس مسئلے پر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کینیڈا کی حکومت جنگلوں کی آگ روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس دھوئیں سے امریکہ کو ہونے والا مالی نقصان سوچ سے پرے ہے۔ ہندوستان کے پہلے بلٹ ٹرین احمد آباد ہائی اسپیڈ پروجیکٹ ممبئی ریل کے حوالے سے وزارت خارجہ کی طرف سے ایک اہم اور سرکاری بیان جاری کیا گیا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندی جیسوال نے واضح کیا کہ اس ڈریم پروجیکٹ کے حوالے سے ہندوستان اور جاپان کے درمیان بات چیت صحیح سمت میں آگے بڑھی ہے، تاہم تکنیکی پر ہندوستان کو وجوہات کی بنا 2023 کی دہائی کے اوائل میں صرف جاپان کی آنے والی بلٹ ٹرین سیریز ہی ملے گی، کیونکہ ٹرین ابھی ترقی کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ I would say that our joint statement is self-explanatory as far as your question is concerned. Rishabh, coming to your question regarding the social media post that you referred to, we have seen the post that you are referring to. It is an individual opinion and at considerable variance with facts.
India-Japan discussions on Mumbai-Ahmedabad high-speed train are in fact progressing well. Japan will provide E20 train series, but only in early 2030s. The train in question is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. First section will be opened in 2027 itself. Therefore, both sides agreed to start the operations with Indian high-speed train. The signaling equipment has been ordered accordingly and is in line with international specifications. No Japanese offer was received in this context. The project execution is in line with the common goal of starting the high-speed train project at the earliest. Akansha, your question regarding Chabahar, you would have, if you're following the issue, there was a waiver which was given by the American side. That waiver got over some time back. Post that, we have been in discussion with relevant stakeholders as to how to take this particular issue forward. On your question that it was attacked, yes, we have seen some reports in that regard, but we can also tell you that the terminal itself did not face any damage. शैलेंद्र, आपका सवाल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को लेके है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि नॉर्वे के सरकारी नशियाती इदारे और पुलिस ने कहा कि जनूबी नॉर्वे में जुमे के रोज़ बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने 100 से ज़्यादा घरों को तबाह कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों शहरी इलाका खाली करने पर मजबूर हो गए। अमरीकी खबर रसां एजेंसी AP के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आग जुमे की सह-पहर तकरीबन 3:30 बजे ड्रमंड शहर के एक टाउन हाउस से शुरू हुई। ये बादशाह तेज़ी से फैलकर करीबी इलाकों और जंगलाती तक जा पहुंची। हफ्ते की सुबह भी फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ रहे। नॉर्वे के सरकारी नशियाती इदारे NRK के मुताबिक सैकड़ों अफराद को इनखला के लिए कायम एक मरकज़ एवैक्यूएशन सेंटर मुंतकिल किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि सदर द्रौपदी मुर्मू आज से 25 जुलाई तक मोल्डोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे करेंगी, जिसका मकसद तीनों मालिक के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देना शामिल है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुर्मू का 3 मुल्की दौरा यूरोप के साथ हिंदुस्तान की वसी तर मसरूफ़ियत और यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की तकमील करता है। Linking southeastern and central Europe, these countries have potential to play a significant role in regional trade and energy. It makes them a natural transit corridor through the Balkans, providing access to the wider European markets. These countries are keen to position themselves as gateway for Indian businesses to the Western Balkans and Europe. The visit would provide significant opportunity to the businesses from both sides to strengthen bilateral economic ties. The visit would be an important step in our engagement with Europe and also to strengthen collaboration in 3 T's: trade, technology, and tourism. Let me now talk about the visit to Moldova. This would be the first ever visit by the Indian President to Moldova since the establishment of diplomatic relations between the two countries. Moldova had opened a resident mission in New Delhi in 2023. The visit is therefore of considerable historical and political significance and reflects India's growing engagement with Eastern Europe. During the visit, Honorable President will hold one-to-one and delegation-level talks with the President of Moldova. The President of Moldova will also host a banquet dinner in honor of Rashtrapati Ji. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of Moldova along with the members of the Parliamentary Friendship Group. She will also have interaction with the business representatives and members of the Indian diaspora, reflecting India's comprehensive approach to strengthening political, economic, and people-to-people ties. India and Moldova enjoy warm and friendly relations based on mutual respect, democratic values, and cooperation in multilateral fora through engagement. नाज़रीन, आखिर में सुखम पे कौन
امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات بھی حملے کیے، ایرانی بندرگاہوں کے خلاف بحری ناکہ بندی بھی جاری۔ امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی، سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے مشیر کی وارننگ، کہا ایران بھی جنگ کے لیے مکمل تیار۔ چین میں لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد رہائشی عمارتیں ملبے میں دبی، 8 افراد ہلاک، درجنوں شہری لاپتہ۔ امریکہ کی آب و ہوا کینیڈا کی وجہ سے زہریلی ہوئی، ٹرمپ نے دی ٹیرف بڑھانے کی دھمکی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے 25 جولائی تک مالڈووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے سرکاری دورے پر، وزارت خارجہ نے بتائیں دورے کی تفصیلات۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔